بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اویس کرنی کو جنت میں داخل ہونے سے کیوں روک لیا جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جس وقت اویس کرنی جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا کہ اویس کرنی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اویس کرنی پوچھے گا یا اللہ صرف میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے عامر کے بیٹے، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ زادہ خالد رضوی امروہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں کرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد محترم آپ کی اویل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اس وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا القاب خیر التابعین ہے، جو روایات کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحبوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت و دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس کرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عاشق رسول کا تذکرہ ہوگا، آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنافی رسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فرفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق و محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔
حضرت اویس کرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی رحمت اللہ سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ دونوں کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ سے طلب دعا کا حکم دیا تھا، اور دونوں صحابان نے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے دنیا میں اس سے لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی رحمت اللہ کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار روایت بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یمن کی طرف سے تسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس کرنی رحمت اللہ سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس رحمت اللہ کی حضرت عمر اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اویس، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کی؟ جواب میں حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ 2 حضرات نے زیارت کی ہے، بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو مبارک وابستہ تھے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا، جنگ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے؟ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو آپ رحمت اللہ کے تمام دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی لیے میں نے اپنے سب دانتوں کو توڑ ڈالا، تب جا کر مجھے قرار آیا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ پر رقت طاری ہو گئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاء کے رسول کو اویس کرنی رحمت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامنتہا منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ جسمانی طور پر لاکھ دور صحیح، لیکن جو فضل و کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کا حقیقی شعور عطا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ اور ماں کی خدمت۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کو اسلامی تاریخ میں ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ ایک موقع
موقع پر ماں کے سوال کرنے پر اویس تم مدینے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں؟ آخر کار والدہ کے بے حد اصرار پر یہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری زندگی مدینے میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار اور صحبت سے شرف یاب ہوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری ماں بوڑھی اور خدمت کی طلبگار ہے، انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تاکید کی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے طالب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ والدہ کے حکم پر فوراً یمن روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت نے ماں کے حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور آئے کا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس رحمت اللہ نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ کے صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رحمت اللہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے۔ حضرت اویس رحمت اللہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے توفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔